تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ۔ اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ۔ لا الہ بھی جھومنے لگا، لا الہ بھی جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے یوم وصال کے موقع پر ہم ان کی یاد میں کچھ باتیں کریں گے۔ بی بی فاطمہ الزہرا 3 رمضان المبارک کو اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، اور امت کے دلوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گی اور زندہ ہیں۔ ان کی محبت اور ان کے ساتھ ہماری عقیدت جو ہے، اس کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں ہے۔ ہر دن ہر امتی کے دل میں، اسپیشلی ہم خواتین کے دل میں بی بی کی محبت جو ہے وہ ہر دن بڑھتی رہنی چاہیے، اور ان کے اسوہ حسنہ سے ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی اور اپنے ایمان کو بڑھوتی دینا جو ہے، یہ ہمارے کرنے کے کاموں میں سے ہے۔ کوئی دن مخصوص تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ دل میں یاد تو ہوتی ہے، لیکن یہ جو دن ہوتے ہیں جن کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس دن خاص طور پر بیٹھ کے ان کی باتیں کریں، تاریخ کے اوراق میں سے کچھ واقعات کو ڈھونڈیں اور انہیں ہم آپس میں شیئر کریں، ڈسکس کریں، تو اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ معدوم نہ ہو جائیں، اور ہم ان کی باتیں کرنے سے، ان کی یاد میں مل بیٹھنے سے کیا ہے کہ ہمارے اپنے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ اور آج ہم اسی حوالے سے حضرت فاطمہ الزہرا کی حیات مبارکہ کو دیکھیں گے، ان کی کچھ باتیں کریں گے، اور ان باتوں سے وہی بات ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں گے۔ جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، اس کی یہ بڑی خوبی ہے کہ اگر ہم بہت ڈوب کے ہسٹری کو پڑھتے ہیں، اور اسپیشلی یہ خوبی جو ہے یہ اسلامک ہسٹری میں کہتی ہوں بدرجہ اتم موجود ہے، کہ جب ہم اسلامک ہسٹری کو ڈوب کر پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اس دور میں پہنچ گئے ہیں، اور وہیں کہیں اسی مدینہ منورہ میں، اسی مکہ کے سخت پہاڑوں میں کہیں ہم بھی موجود ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں، واقعات میں دیکھتے ہیں کہ ان سنگلاخ پہاڑوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
تبلیغ کرتے ہوئے پاؤں مبارک جو تھے ان میں ورم آ جاتے تھے، تو ان پہاڑوں کی تپش جو ہے وہ ہمیں اپنے دلوں میں محسوس ہوتی ہے۔ تو ہسٹری کا یہ ایک بڑا میں کہتی ہوں کہ ایک خوبی ہے کہ ہم جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، تب ساتھ ساتھ جو اسلامک ہسٹری ہے وہ ہماری ایمان کو بڑی تقویت دیتی ہے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا جو ہیں، ہم ان کی جب حیات کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 5 سال بعد ہوئی، یعنی نبوی تاریخ جو بنتی ہے، نبوی سن جو بنتا ہے، وہ 5 سال کے بعد آپ دنیا میں تشریف لاتی ہیں، اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بیٹیاں تھیں، لیکن یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب اسلام جو ہے بہت مشکل تھا۔ وہ اسلام کا وقت جو تھا وہ بڑا مشکل تھا، اور اسلام میں بہت زیادہ جو سختی، بہت چند لوگ تھے مکہ کے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، اور وہ یعنی عروج پر تھی مخالفت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا ہر طرف سے۔ آپ کے اوپر جو تھے وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے آپ کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، مخالفت اپنے عروج پہ تھی۔ یعنی ایک بیٹی اس ماحول میں آنکھ کھولتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ اس کا باپ صبح سے شام تک کسی کام کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کام میں اس کو کوئی بڑی کامیابی نہیں مل رہی، اور اس کو تانے سننے پڑ رہے ہیں، اور اس کو تھکایا جا رہا ہے اس کے کام میں۔ تو وہ باپ جب گھر آتا ہے تو ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تھکے ماندے گھر آتے ہوں گے، آپ کے چہرے کی تھکاوٹ اور آپ کے وجود کی تھکاوٹ کو اس بیٹی نے کس طرح ہر لمحہ اپنے اندر سمویا، اپنے دل میں سمویا، اور یوں وہ پروان چڑھی۔ تو جو امت کا، دین کا، اسلام کا درد، امت کے لیے درد، انسانیت کے لیے درد، بی بی فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ ماں کی گود سے لے کے پروان چڑھ رہی ہیں، اور اسی حالت میں وہ دیکھتی ہیں، بڑی ہوتی جاتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عام الحزن آتا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ بڑی ڈھارس تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور انشاءاللہ 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور ہم اس دن حضرت خدیجہ کے یوم وصال کے اوپر ان کی یاد میں بھی کچھ باتیں کریں گے، اور ان ہسٹری کے اوراق میں سے ان کی ہمیں بہت زیادہ ہسٹری تو نہیں ملتی، لیکن جو ملتی ہے ہم اس کو دیکھیں گے، ہم اس کو جب اس پہ نظر دوڑائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کس قدر عظیم خاتون تھی۔ آج جو ہے ہمارا موضوع جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے، تو آج ہم ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے دکھ بانٹ لیتی ہیں، ان کے سارے زخم جو ہیں ان پہ مرہم رکھتی ہیں، ان کو حوصلہ دیتی ہیں، دھاڑس دیتی ہیں، اور اسی ماحول میں یہ بیٹی بڑھ رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ 5 سال بعد یہ پیدا ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت عمر جو تھی وہ 45 ایئرس تھی، اور اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ چند سال کے بعد جو ہے وہ مکہ کی مدینہ شریف کی طرف ہجرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ مکہ کا بہت تھوڑا سا دور ہے، لیکن اس دور میں ہمیں بی بی فاطمہ الزہرا کے چھوٹے چھوٹے واقعات ملتے ہیں کہ وہ کس طرح جب مخالفین جو تھے وہ زیادتی کرتے تھے تو آگے سے کس طرح سے ریئیکٹ کرتی تھی۔ اس کا ایک واقعہ جو ہے بی بی کا ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے کہ ایک دن جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا، اور آپ کے چچا جو تھے ان کا بھی آپ کو بڑا ان کی دھاڑس تھی، اور ان کی وجہ سے بھی جو مخالفین تھے وہ تھوڑے محتاط تھے، کھل کے آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے تھے۔ تو ان کے وصال کے بعد ان کے حوصلے جو تھے مخالفین کے وہ اور زیادہ بڑھ گئے، وہ اور اپنی شرنگیزیوں میں بڑھ گئے۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی سی تھی اپنے گھر میں، تو ایک شخص نے باہر آ کے آواز دی کہ اے محمد کے گھر والوں، دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
حرم میں کسی نے اوجڑی رکھ دیا۔ تو کہتی کہ میری ماں اس وقت نہیں تھی گھر میں، وہ ان کا تو وصال ہو چکا تھا، اور میں نے جب یہ آواز سنی تو میں چھوٹی سی تھی اور میں نے اپنی اوڑھنی اٹھائی اور میں بھاگی ہوں حرم کی جانب۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا، وہ جہاں آج حرم میں لائبریری بنی ہوئی ہے صفا مروہ کی سائڈ پہ، ماشاءاللہ جن لوگوں نے ان جگہوں کو دیکھا ہے ان کو اندازہ ہے کہ وہ کوئی اتنا قریب نہیں ہے، وہ کوئی 15-20 منٹ کی واک پہ ہے، اور وہاں پر گھر ہے اور وہ حرم تک بیٹی جو ہے وہ ننھی سی بیٹی کس طرح سے وہ بھاگی ہوگی، کس دکھ اور غم کے ساتھ بھاگی ہوگی۔ اور اس وقت اتنے خوبصورت فرش بھی نہیں ہوتے تھے، یہاں تو بڑے نوکیلے اور سخت پہاڑ تھے، اور وہ انہی پہاڑوں کو طے کرتی ہوئی صفا مروہ کی پہاڑیوں میں سے ہوتی ہوئی وہ صحن حرم میں پہنچتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اوجڑی پڑی ہے اور آپ سجدے میں ہیں، اور سجدے میں ہی ہیں آپ، اور آپ دیکھتی ہیں اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے، میں سوچتی ہوں کہ اوجڑی کا وزن اچھا خاصا ہوتا ہے، بکرے کی اوجڑی کا وزن ٹھیک ہے، اور اونٹ کی اوجڑی تو بہت بڑی ہوتی ہے، اور کس طرح اس ننھی سی بچی نے اپنے ہاتھوں سے وہ اوجڑی جو ہے وہ اٹھائی، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ہاتھ تھاما، اور ہاتھ تھام کر وہ آپ کو کنویں کے پاس لے گئی، اور پھر انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسم کے اوپر اس کی غلاظت لگی تھی اوجڑی کی، اس کو انہوں نے دھویا، اور جب وہ اس کو دھو رہی تھی، اور ایک صحابی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اس واقعہ کے، جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا، میں یہ واقعہ دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ اس واقعہ کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، جنہوں نے میرے باپ کو ستایا ہے آپ ان کو برباد کر دیں۔ تو کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ایسا نہ ہو، آپ نے کہا اللہ جیسا میری بیٹی کہتی ہے، اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر میں نے خود ان لوگوں کو جنہوں نے یہ غلیظ حرکت کی تھی، میں نے خود ان لوگوں کو کٹتے ہوئے دیکھا بدر میں، ان کی لاشوں کے اوپر میں نے گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جہنم واصل کیا بدر کے موقع پر۔ تو کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہے۔ جب آپ کو احد اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ طائف میں آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، تو اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ بد دعا کریں، آپ اجازت دیں میں ان لوگوں کو برباد کر دوں، تو آپ کہتے ہیں نہیں۔ پھر اور جو ہیں جب اور موقع پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کو ستایا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، شب ابی طالب میں کس طرح سے مسلمانوں کو قید رکھا گیا، تو اس وقت بھی نبی رحمت نے کسی کے لیے بد دعا جو ہے وہ نہیں کی، لیکن اس موقع پر جب اس ننھی بیٹی کا دکھ دیکھتے ہیں آقا، اور اس ننھی بیٹی کو اپنے باپ کے لیے دکھی دیکھتے ہیں اور وہ دعا کرتی ہے، تو پھر میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نہ دعا کر، اس کی دعا کو نہ سن۔ پھر میرے آقا نے اپنی بیٹی کو جب اس تکلیف میں دیکھ کے اور اس طرح دعا کرتے دیکھا، تو آپ نے کہا کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر، جیسا فاطمہ کہتی ہے ایسا ہی کر۔ تو اس طرح سارا بچپن جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا اپنے دل میں، اپنے سینے میں وہ سارے زخم، وہ ساری جد و جہد، وہ ساری مشقت سمیٹ کر وہ جوان ہوتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ شریف میں آ جاتے ہیں، ہجرت ہو جاتی ہے، اور آپ کی شادی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ جو محبت ہے وہ ہر دن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں، بیٹی آپ کے پاس آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نا کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آتی تھی، چل کر آتی تھی، تو وہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند تھی، اور اس سے زیادہ میں نے کسی کو مشابہ نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ جو ہے یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور باپ بیٹی کی محبت کے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور
پھر کیا ہے کہ ان سارے واقعات میں ہم جہاں جہاں بھی دیکھتے ہیں نا حضرت فاطمہ کا اثار نظر آتا ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی امت کے لیے جو درد انہوں نے اپنے باپ سے یعنی لیا وراثت میں کہتی ہوں، وہ ہمیں ہر واقعے میں ہر جگہ نظر آتا ہے، کس طرح سارا دن وہ چکی پیستی ہیں، مشقت کرتی ہیں، اور وہ اس کے بعد پھر راتیں جو ہیں ان کی وہ عبادت میں گزرتی ہیں، اور جب وہ رات کو سارا دن کا کام کر کے اپنے سارے فرائض کو ادا کر کے رات کو اپنے رب کے آگے عبادت میں جاتی ہیں اور اپنے رب کے آگے دعائیں مانگتی ہیں، تو آپ کا بیٹا جو ہے حضرت حسن سے ہمیں روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو دیکھتا کہ میری ماں جو ہے وہ امت کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی، تو ایک دن میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں آپ جو بھی دعائیں کرتی ہیں آپ امت کے لیے کرتی ہیں، میرے لیے، حسین کے لیے، بہن کے لیے میں آپ کو دعا کرتے نہیں سنتا، تو بی بی فرماتی ہے کہ میری دعاؤں پر سب سے پہلا حق جو ہے میرے بابا کی امت کا ہے، اور تم لوگوں کے لیے بھی میں دعا کرتی ہوں لیکن اس کے بعد۔ تو کیا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کی جو محبت تھی، انہی کی جو دعائیں تھیں امت کے لیے، اسی کا صدقہ اللہ کریم نے ہمیں بھی محبت دی، بی بی کی محبت، ان کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ آج یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک فرقہ ہے جو بی بی کا وارث ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی محبت ساری امت کے لیے ہے، امت کے ہر فرد کے لیے لازم ہے، کیوں؟ وہ آیات مودہ کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب وہ آیات نازل ہوئی تھی، ان آیات کا پس منظر بھی میں تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ یہ وہم نہ رہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ایک فرقہ ہے حضرت فاطمہ ان کی ہے، ایسا نہیں ہے، حضرت فاطمہ ہماری بھی ہے، ہم سب کی ہیں، اور ہر امتی کی ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے رسول اللہ سے محبت کر لی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہمارا ایمان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیے بنا مکمل نہیں ہے، بالکل اسی طرح اہل بیت سے محبت کیے بنا بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ وہ آیات اتری تھی نا جب جو مدینہ شریف میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جاتے ہیں اور سارا دن آپ مشقت کرتے ہیں امت کے لیے، باغ دوڑ کرتے ہیں، اور آپ کا پیشہ تجارت تھا، آپ کا پیشہ بھی چھوٹ گیا، روزگار بھی چھوٹ گیا، تو صحابہ نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا دن امت کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کی بھی ضرورتیں ہوں گی، گھر میں بیویاں ہیں اور گھر میں پیسہ چاہیے ہوگا، تو انہوں نے مل کے کچھ پیسے اکٹھے کیے اور حضرت ابن عباس کو اپنا انہوں نے ہیڈ بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ یہ نذرانہ جو ہے یہ آپ قبول فرما لیجئے یا رسول اللہ، اپنے طائف سے لے کر احد تک ہمارے لیے جدوجہد کی اور آج دن تک آپ امت کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، تو آپ یہ نذرانہ لے لیجئے اور یہ اسی طرح ہم آپ کی ہر مہینے جو ہے وہ آپ کو پیش کیا کریں گے کچھ پیسے اکٹھے کر کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیسے جب انہوں نے پیش کیے تو آپ خاموش تھے، تو ایسے میں کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے حضرت سورہ شورى کی آیات لے کر نازل ہوتے ہیں، جو ان آیات جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے اس بات کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، الا مودۃ فی القربا، کہ تم محبت کرو، سوائے اس کے کہ تم محبت کرو میرے قرابت داروں سے۔ اور جب یہ آیت اترتی ہے جبرائیل وحی لے کے آتے ہیں تو آپ نے وہ آیت جو ہے ان لوگوں کو بتائی کہ یہ جو میں تبلیغ کا کام کر رہا ہوں مجھے اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، بس اس کا معاوضہ یہ ہے کہ تم لوگ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں کون کون شامل ہے، آپ کے قربا جو ہیں قرابت دار جو ہیں اس میں کون کون شامل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کہا قالوا یا رسول اللہ ومن قرابتک هؤلاء الذین حببت الینا مودتهم قال علی فاطمہ وابناؤہما، انہوں نے کہا کہ اس میں کون کون شامل ہے ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم ان سے محبت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں علی شامل ہیں، فاطمہ شامل ہیں اور اس کے بچے شامل ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا، ابناہما، اور اس کے دونوں بیٹے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ آپ کے جو قربا تھے، قرابت دار تھے جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، اس میں یہ شامل تھے اور ان سے محبت کرنے کا، ان سے حسن سلوک کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
हुक्म दिया। और साहबा फरमाते हैं कि जब ये आयतें नाज़िल हुई तो उसके बाद हमने इनसे मोहब्बत करनी शुरू कर दी, यानी बेशुमार आपने उनसे अपने दिलों में साहबा ने मोहब्बत करनी शुरू की। और फिर हमें बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कि किस तरह साहबा जो हैं वो बुज़ुर्गी की उम्र में भी पहुँच जाते थे, लेकिन वो हज़रत फ़ातिमा के विसाल के बाद उनके बेटों से किस तरह से वो मोहब्बत करते थे और किस तरह उनकी आगे बिछते थे, और हमें इसके बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। फिर जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि उसने तुम्हें बेशुमार नेमतें दी हैं, यानी नेमतों से माला माल किया है। और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, यानी अल्लाह की मोहब्बत मेरी मोहब्बत के बगैर नहीं मिलती। फिर आपने कहा कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो ताकि तुम्हें मेरी मोहब्बत मिल सके। तो इससे क्या है, इन आयतों से हमें पता चलता है, अहादीस से हमें पता चलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो क़राबतदार हैं, और उन क़राबतदारों में सबसे अव्वल नाम जो है वो बीबी फ़ातिमा ज़हरा का है, कि उनसे मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान के लिए लाज़िम है। और बीबी की सारी जो हयात मुबारका है हम देखते हैं, उसमें हमें कहीं ये भी जो है वो उनकी अपनी ज़ात नज़र नहीं आती। उनकी सारी ज़िंदगी मुशक्क़त में गुज़रती है, और किस तरह वो उम्मत के लिए भाग दौड़ में गुजरती है उनकी ज़िंदगी। हम देखते हैं जब उहद का मैदान सजता है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो उनका जो जिस्म है वो ज़ख्मों से लहूलुहान होता है। आप उहद पहाड़ में जाते हैं, ऊपर वो पूरे का पूरा जिन लोगों ने उस मकाम की ज़ियारत की है, वो उस जगह को देखते हैं। वो काफ़ी एक तो उहद पहाड़, मदीना शरीफ से हम निकलते हैं जंग तक, जहाँ मैदान जंग है वहाँ तक पहुँचने में अच्छी खासा वो जगह है। और फिर उसके बाद आगे जब हम देखते हैं तो जहाँ पर मैदान सजा था, उससे जहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाके रेस्ट किया और जहाँ पहाड़ शक हुआ, वो जगह भी काफ़ी दूर है और अच्छी खासी चढ़ाई पर वो जगह है। और मैं जब खुद उस जगह पे पहुँची थी और उसकी चढ़ाई चढ़ी, तो मैं सोच रही थी, मुझे मेरे जो हिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ था कि किस तरह जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पहाड़ की इस जगह पे मौजूद थे, और बीबी जो हैं वो तसले में पानी लेके नीचे से पहाड़ को बेकरारी से चढ़ाई करते हुए ऊपर गईं, और उन्होंने अपने बाबा के ज़ख्मों को धोया। तो वो अच्छी खासी चढ़ाई है, और वो किस गम की हालत में वो बैठी होगी और कैसे वो पानी उठा के उस जगह पे चढ़ी होगी। वो जब हम चश्मे तसव्वुर में देखते हैं तो हमें समझ आती है कि किस कदर, यानी वो उस वक़्त ये नहीं था कि जंगें जो हैं वो इतनी आसान नहीं थी, फ़िज़िकली लड़ी जाती थीं। और फिर ख़वातीन को हम देखते हैं कि वो किस तरह अपने मर्दों का हौसला बढ़ाने के लिए साथ जाती थीं, और फिर किस तरह ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करती थीं। और फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे बाबा ज़ख्मी हो गए हैं तो सहाबाए किराम के ऊपर जो है वो पूरे का पूरा डिपेंड करें, खुद बैठ के उधर वो अपने गम को मनाएँ, नहीं, वो उठी हैं, भाग दौड़ की है और जाके वहाँ से वो पानी लेके आती हैं, और किस तरह पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हुए वो अपने बाबा की खिदमत में हमें नज़र आती हैं, दिखाई देती हैं। फिर एक और वाक़या जो है हमें मिलता है कि जब मदीना शरीफ में इस्लाम जो है वो फैल रहा है, और लोग आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, दीन इस्लाम कबूल करते हैं। और जब कोई दीन इस्लाम को कबूल करता था तो उसके जो घर वाले होते थे, उसके जो कबीले वाले होते थे, वो उससे कतई ताल्लुक़ कर देते थे। उसका माल-ओ-दौलत अगर वो उसके पास होता भी था तो उसके ख़ानदान वाले छीन के उसको निकाल देते थे, उसके घर वाले, अगर कोई इस्लाम कबूल करता था। और अगर वो वैसे ही गरीब हो तो फिर तो है ही तही दामन ना। लेकिन जब वो इस्लाम कबूल कर लेता था तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ये रिवाज था कि आप सहाबा को अपने दरबार नबूवत में सहाबा से कहा करते कि ये शख्स जो है ये नया मुसलमान हुआ है तो तुम लोग इसकी कुछ मदद करो। तो इसी तरह ये एक वाक़या है कि एक शख्स जो था वो मुसलमान होता है, और मुसलमान होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है, कुछ मालो-दौलत कुछ? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो अपने कबीले का सबसे गरीब आदमी हूँ। ये उसका जो कबीला था उम्मे सुलैम जो था उसका कबीला था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरबार नबूवत में ऐलान किया कि ये अब मुसलमान हुआ है और तुम्हारा दीनी भाई है जो इसकी मदद कर सकता है करे। तो ऐसे में जो है
ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بھائی میری اونٹنی کھڑی ہے اور میں اپنی اونٹنی جو ہے وہ اس شخص کو ہدیہ کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ نے اپنا امامہ جو ہے آپ نے کہا کہ میرے پاس یہ امامہ ہے اور آپ نے اپنا امامہ جو ہے اس شخص کو ہدیہ کر دیا. اب وہاں دربار رسالت میں حضرت سلمان فارسی موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس کو لے جائیں اور دیکھیں کسی کے گھر میں کچھ کھانا بنا ہے تو اس کو کھانا کھلوا دیں، یہ بھوکا ہوگا. اور حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اس کو لے کے جب مسجد نبوی سے باہر نکلتا ہوں تو میری نظر جو ہے پہلی نظر بی بی فاطمہ تو زہرا کے گھر کی جانب اٹھتی ہے اور میں ان کے دروازہ نوک کرتا ہوں، کھٹکھٹاتا ہوں. وہاں سے جب ان کو کہتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ نیا مسلمان ہوا اور اس کے لیے کچھ کھانا جو ہے کھانے کا انتظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کھانا کھلانا ہے تو آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو دے دیں. اب کیا ہے کہ اب بی بی چند لمحے خاموشی رہتی ہے اور پھر بی بی اندر سے ایک بستر بھیجتی ہیں، اپنا ایک بستر بھیجتی ہیں، کمبل بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ ہماری گلی کی نکڑ پر ایک یہودی رہتا ہے، شمون اس کا نام ہے، اور وہ یہودی جو ہے وہ چیزوں کو گروی رکھ کے قرضہ دیتا ہے. تم یہ میرا بستر لے جاؤ اور اس کے گھر جو ہے اس کو گروی رکھوا دو اور اس سے کچھ قرض لے آؤ. اگر تو وہ اناج کی صورت میں قرض دے، گیہوں وغیرہ دے، جو بھی قرضہ دے اناج کی صورت میں یا پیسوں کی صورت میں وہ لے آنا. اگر پیسے دے تو ان پیسوں کا کچھ کھانا خرید لانا، میں بنا دوں گی، پکا دوں گی، اور اگر وہ کوئی اناج وغیرہ دے تو وہ لے آنا. تو حضرت سلمان فارسی حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا گھر میں نہیں ہے تو قرضہ لے کے یہ کریں گی. تو وہ ذرا پس و پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بی بی کہتی ہے نہیں یہ میرا حکم ہے، آپ جائیں. وہ چلے جاتے ہیں، اس شمون کو جا کے وہ بستر دیتے ہیں، وہ کمبل جو تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے عوض جو ہے کچھ قرضہ دے گروی رکھ کے اس کو. تو وہ بستر کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کس کا بستر ہے، اور وہ سارا قصہ ان کو سناتے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا قصہ سناتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بستر ہے اور انہوں نے یہ بھیجا ہے اور اس طرح ایک ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے ان کو اناج کی یا پیسوں کی ضرورت ہے. تو شمون جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو آج ہی اپنی جو کتاب ہماری ہے، مقدس کتاب ہے، اس میں سے میں نے پڑھا ہے، اپنی تورات میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے. ہم کہتے ہیں نا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی ساری نشانیاں موجود تھی اور آپ کے صحابیوں کی بھی ساری باتیں جو ہیں ان کا تعارف کروایا گیا تھا. تو شمون کہتا ہے کہ میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کے ساتھیوں میں اثار کا جذبہ اس قدر زیادہ ہوگا کہ وہ اپنی جو ضرورت ہے اس کو پس پشت ڈال کر مہمانوں کی خدمت کریں گے، دوسروں کی جو ہے وہ مدد کریں گے. تو یہ وصف تو یہ پہچان تو میری کتاب میں موجود ہے. تو میری تو آنکھوں پہ پردہ پڑا رہا تو وہ فوراً جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے اور پھر وہ بستر بھی واپس کرتا ہے اور جو ہے ان کو اشیاء خوردنوش بھی دیتا ہے، ہدیہ کرتا ہے بہت زیادہ ان کو، بی بی کو. تو کہتا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ اگر بی بی ان کو قبول نہ کرے تو ان کو کہنا کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی بدولت تو مجھے ایمان نصیب ہوا ہے، تو یہ ہدیہ ہے میری جانب سے، آپ قبول کریں. اور پھر وہ سلمان فارسی جو ہے وہ لے کے یہ سارے کا سارا ساز و سامان حضرت فاطمہ زہرا کے پاس آتے ہیں اور وہ پھر ان کی مہمان کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں. تو اس طرح کے اور چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں جو ہم نے ہمارے ایمان کو بہت بڑھاتے ہیں، تقویت دیتے ہیں. ایک مرتبہ ایک اور یہودی جو تھا وہ مسلمان ہوا، اس کے پورے قبیلے نے اس سے قطع تعلق کر لیا اور وہ میاں بیوی دونوں مسلمان ہوئے تھے. گھر میں غربت تھی تو ایک دن بی بی کو خبر ملی کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے. تو آپ نے اپنی جو خادمہ تھی اس کو بھیجا، بی بی فضا کو بھیجا کہ جائیں اس کے گھر جا کے چیک کر کے آئیں کہ کیا اس کو کوئی غسل دینے والا ہے، کوئی کفن پہنانے والا ہے. تو انہوں نے جا کے چیک کیا، انہوں نے کہا اس کا تو پورا خاندان اس کو چھوڑ گیا، وہاں تو اس کا شوہر اور کوئی نہیں ہے. تو بی بی نے کہا جاؤ میری اوڑھنی لے کے آؤ.
آپ نے اسی وقت اپنی چادر اوڑھی اور چلی جاتی ہیں، اور جا کے پھر اس یہودی کی جو نامسلم بیوی تھی اس کو آپ نے غسل دیا، اس کے لیے کفن کا انتظام کیا، اور یوں جو ہے وہ اپنے بابا کی امت کی خدمت کے لیے ہر وقت سرگرداں رہتے ہیں، اپنی ساری ضرورتوں کو پس پش ڈال کے وہ اپنی پوری دل و جان سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بچے بھی تھے ان کے پاس، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں ان کی بھی انہوں نے خدمت کی، اور اپنے بچے جو حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، پھر آپ کے گھر میں جب پہلے تو خادمہ نہیں تھی، پھر جب بی بی فضا سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ آتی ہیں آپ کے گھر میں خادمہ کی حیثیت سے، تو انہوں نے ان کو بھی ایک خادمہ کی حیثیت سے نہیں رکھا، بالکل ایسے رکھا جیسے گھر کا ایک فرد ہو۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ اسی طرح کاموں میں جتی ہوئی ہے اور چکی پیس رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا، تمہیں تو اب تمہارے پاس تو موجود ہے خادمہ، تو کہتی ہیں کہ نہیں، میں نے دن مقرر کیا ہے، ایک دن وہ کام کرتی ہے اور میں عبادت میں گزارتی ہوں ایک دن، اور ایک دن وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے اور میں کام کرتی ہوں۔ یعنی کس قدر جو ہے مساوات اور ہمیں مشقت نظر آتی ہے ان کی زندگی میں، کس لیے؟ صرف اور صرف وہ چاہتی تھی، ان کی چاہت جو تھی وہ یہی تھی کہ اپنے رب کی رضا کو پانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنا، اور اب امت کے لیے دعائیں کرنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ سفر سے واپس آتے تھے تو آپ آ کے سیدھے اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے، اور پہلے اپنی بیٹی سے ملتے تھے اور پھر جو ہے آپ اپنے گھر واپس آتے تھے۔ تو آپ سفر سے واپس آتے ہیں، بی بی کے گھر جاتے ہیں، اور حضرت فاطمہ جو ہے ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اطلاع دی ہوئی تھی، حضرت فاطمہ نے کھانا تیار کیا ہوا تھا اور آپ انتظار میں تھی، آپ تشریف لائے تو بیٹی نے آپ کا ہاتھ تھاما، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرے کی جانب بیٹی دیکھتی ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتی ہیں اور روتے چلی جاتی ہیں۔ تو پھر کہتی ہیں کہ بابا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کو دین کے لیے مشقت اٹھاتے دیکھا ہے، کیونکہ سفر کی تھکان تھی چہرے پر، اور ڈیفینیٹلی جس طرح مشقت کے سفر تھے اس زمانے میں، اور جس طرح کا ہارڈ ویدر تھا وہاں پر، وہ اس تمام صورتحال سے گزر کے آ رہے تھے، اور چہرے پر مشقت، تھکاوٹ، وہ سب دیکھ کے بیٹی کا دل بے قرار ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو جب سے ہوش سنبھالا آپ کو اسی طرح سے دیکھا ہے، تو آپ کو کب آرام آئے گا، آپ کب سکون سے بیٹھیں گے، تو کب آپ کو راحت ملے گی؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک میں اللہ کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں نہ پہنچا لوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی آپ کی زندگی میں دین کے لیے جو مشقت تھی، اس کو جتنا زیادہ اپنے اندر ایبزارب کیا وہ اس بیٹی نے کیا، اور اسی وہ کیا کہنا چاہیے، اسی چیز نے حضرت بی بی فاطمہ کی جو شخصیت ہے اس کو اتنا زیادہ ڈیووٹنگ بنا دیا، اتنی زیادہ وہ اپنے بابا کی امت کے لیے وہ ہر وقت اس کی موقع کی تلاش میں ہوتی تھی کہ کہاں سے مجھے موقع ملے اور میں کیسے خدمت کروں۔ اور پھر وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جب ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے اور وہ صدا لگاتا ہے، اور گھر میں جو تھا وہ 2 دن کے فاقے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کچھ جو لے کے آئے تھے، انہوں نے اس کو پیسا اور کھانا بنایا اور اپنے گھر والوں کو کھلایا، اور اپنی روٹی وہ لے کے بیٹھی ہیں، تو وہ بھکاری جو ہے وہ صدا لگاتا ہے کہ اے رسول اللہ کی بیٹی، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنی روٹی جو ہے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اس کو دے آؤ۔ تو گھر والوں نے کہا کہ آپ تو خود بھوکی ہیں، آپ اس کو نہ دیں، آپ اس کو آدھی دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے رسول اللہ کی بیٹی۔ تو اس نے مجھے جس حوالے سے پکارا ہے اس حوالے سے میرا یہی فرض ہے۔
تو آپ نے وہ اپنا جو تھا وہ کھانا اپنی بھوک برداشت کی اور اپنا کھانا جو تھا وہ اس بکاری کو دیا۔ تو آپ کی جو حیات مبارکہ ہے اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو درس ملتا ہے، وہ ایثار کا ملتا ہے، وہ محبت کا ملتا ہے اور ڈیووشن کا ملتا ہے۔ اور باتیں تو ان کی بہت ساری ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں، یہ سارے واقعات ڈیفینیٹلی ہم نے پہلے بھی سنے ہیں، اکثر پڑھے بھی ہیں، لیکن کیا ہے کہ مختلف موقعوں پر ان کو یاد کر کے ہم اس سے اپنے ایمان کی قوت جو ہے اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو علامہ اقبال ہیں انہوں نے کتنے خوبصورت اشعار کہے ہیں کہ ان کے اشعار کا مفہوم ہے نا کہ اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر نہ ہوتی تو میں ان کے جو ہے مزار کا طواف کرتا، یعنی وہ بھی اس کے اوپر کتنے زیادہ حضرت فاطمہ کی شان کے اوپر جو ان کے اشعار ہیں وہ بڑے خوبصورت اشعار جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے شاعری کی اور آج تک ان کی شان جو ہے وہ بیان ہوتی جا رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔